السلام علیکم اور میرے تمام وہ سامعین میں بیٹھے ہوئے حضرات جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کی خدمت میں نمسکار، آداب۔ آج میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں شام غالب کی یہ شو کا آج 60واں شو ہے، 60th آج شو ہے، اور میں یہ بھی بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے تہذیب و تمدن اور شائستگی کے ساتھ یہ شو آج کویت میں ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے سر۔ اور میں کویت کے تمام انتظام کرنے والوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں کے لوگ، یہاں کا ماحول اور سامعین اور منتظمین، اللہ آپ کی عزت کو باوقار طریقے سے سلامت رکھے، اور آپ کی دعاؤں کی طفیل میں بھی آپ کی آخری لمحے تک، آخری سانس تک خدمت کرتا رہوں، آمین ثم آمین۔ سر، میں اپنی زندگی میں کئی کارواں لیے چلتا رہا۔ ایک معمولی سے گھرانے کا پٹھان، غریب ماں باپ کی اولاد، کابل کی پیدائش، اور کابل سے بمبئی منتقل ہونا ماں باپ کا، جبکہ میری عمر 1 سال کی تھی، اور بمبئی کے سب سے، اور ایشیا کے بلکہ دنیا کے سب سے گندے سلم کماٹی پورا میں میری پرورش ہوئی۔ وہ سلم کا وہ ایریا، جو لوگ بمبئی سے واقف ہیں جانتے ہیں کماٹی پورا کتنا ایک گندا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں پل کر بڑا ہوا، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اچھا خیر، وہ تو زندگی جس حال میں گزری ہے۔ تو سوال اب سب سے بڑا یہ ہے، کل ایک صاحب نے یہاں بھی مجھ سے پوچھا کہ آپ فلم لائن میں اچھی خاصی آپ کی روزی گزر بسر ہو رہی تھی، اچانک آپ کو یہ غالب کے شو کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے سر۔ اس کی ابتدا بھی میرے گھر سے ہوئی ہے۔ ایک دن میرے فرزند نے مجھ سے پوچھا، آج سے کچھ قریب 8-9 سال پہلے، کہ غالب کام کیا کرتے تھے؟ انہیں جاب کیا کرتے تھے بیچارے وہ؟ میں نے کہا غالب شعر و شاعری کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ نہیں، بولے کسی آفس میں جاب کرتے تھے، کہیں بینک میں نوکری کرتے تھے، یا کسی کمپیوٹر کی فرم میں وہ آئی ٹی انجینئر تھے، کیا تھے؟ میں نے پھر ان کو غالب کے تو کچھ چند اشعار سنائے تو ان کو قطعی پلے نہیں پڑے۔ اس کے بعد میں اس دن سے میں نے تصفیہ کر لیا کہ کم سے کم میں اپنے گھر والوں کو غالب سے ملاقات کرا دوں ان کی، کہ غالب کون ہے، کیا کرتا تھا اور کیا کہتا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اتنی دور سے باتیں لے کر آتا تھا کہ اس کے بیچ میں نوکری کے لیے جگہ خالی نہیں بچتی تھی سر۔ اور میں نے بہت سے میرے دوستوں کو دیکھا، اور یقین مانیے کہ اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے میرے کچھ پروفیسر حضرات وہ ذمہ دار ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ غالب نے شراب، مراٹھی میں کہتے ہیں غالب منجے بیوڑا، दारू पियायचा आहे ना आणि
شاعری کر ایسا ہے. میں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے. میں نے ایک ایک شعر کو اپنے ان استادوں کو سمجھایا. صابو صدیق پولی ٹیکنک میں جہاں میں پڑھتا تھا اور بعد میں پڑھانے لگا, جب ان کو میں نے ایک ایک شعر کا مطلب سمجھایا, اس کی گہرائی سمجھائی, تو انہوں نے مجھے واسطہ دیا اس بات کا کہ اگر تم اردو زبان کے سچے چاہنے والے ہو, غالب کے واقعی پرستار ہو, تو تمہارے ذمے ہم یہ کام دیتے ہیں کہ تم غالب کی غزلوں کو, نظموں, ہر نظم کو معنی کے ساتھ, اس کی تشریح کے ساتھ لوگوں کو اسی طرح سمجھانا جیسے ہم نے سمجھایا ہے. ان حضرات کا نام تھا پروفیسر گورے اور پروفیسر گوکھلے. یہ میرے دو پروفیسر حضرات کی دین ہے. تب سے میں نے یہ کام شروع کیا, اور میں صرف ان لوگوں کی محفل میں جاتا ہوں جہاں لوگ غالب کو سن کر واہ واہ تو کرتے ہیں مگر پلے کچھ نہیں پڑتا ایسا. تو وہ جھوٹ موٹ کی واہ واہ جو ہے, میں اسے سچ مچ کی واہ واہ میں بدلنے کے لیے نکلا ہوا ہوں. باقی میرا کوئی کمال نہیں ہے, سب کچھ غالب کا ہے. میں غالب اور یہ جس غزل کو میں تشریح کر کے سمجھاؤں گا اسے یہ گائیں گے. میں آپ کو ایک ایک شعر کی وضاحت اور تفسیر کے ساتھ سمجھاؤں گا, اس کی بس اتنا ہی میرا کام ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہاں جب اس کی سی ڈی بنے تو یہ سی ڈی سب کے گھر میں ہو. جب کبھی کوئی شعر آپ پڑھیں اور غالب کا شعر آپ کے پلے نہ پڑے تو آپ اس کو گھر میں دہرا لیجئے گا. اتنی خدمت کیجئے گا, کیونکہ اردو زبان آہستہ آہستہ وہ آپ کی زبان ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی ماں ہے, وہ دم توڑ رہی ہے. اور اگر اس نے دم توڑ دیا تو یقین مانیے ایشیا سے ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. اردو کو مت مٹنے دو بھائی ہو, اگر اردو مٹ گئی تو ہم مٹ جائیں گے. غالب کا ایک شعر ہے, تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد, سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. اب تھا کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب اس شعر میں ایک کہانی ہے. کوہکن کہتے ہیں پہاڑ توڑنے والے کو, اور یہ لقب تھا ایک عاشق کا جسے دنیا فرہاد کے نام سے جانتی ہے. تو وہ روزانہ فرہاد ایک بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا, اور روزانہ محل کے باہر کھڑا رہتا اور محل کی طرف تاکتا رہتا تھا. اور کام اس کا یہ تھا, مزدور تھا ذات کا, اور پہاڑ توڑنے کا کام کرتا تھا. اور وہ جو پہاڑ توڑنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو تیشا کہتے ہیں. تیشا ایک ایسا دیکھا ہوگا آپ نے, ایسا چھوٹی ہتھوڑی جیسی ہوتی ہے, اس کو پتھر توڑتے ہیں اس سے. تیشا وہ لے کے روزانہ محل کو تاکتا رہتا تھا. بادشاہ جانتا تھا کہ یہ میری بیٹی کو کھڑا ہوا یہاں سے روز دیکھتا رہتا ہے. ایک دن اس کو بلایا محل میں, کہا کیا ہے بھائی, کیا تکلیف ہے تم کو؟ کہا تکلیف تو آپ میری جانتے ہیں, میں غریب ہوں مگر عشق کی دولت اپنے دل میں رکھتا ہوں. باقی آپ خود شہنشاہ ہیں, اگر کسی غریب کے دامن میں کوئی جھولی میں محبت کی دولت ڈال دیں گے تو میں آپ کا غلام ہوں, ورنہ مر جاؤں گا یوں ہی. اس نے کہا میری ایک شرط ہے, اگر تم میری بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے دیکھ رہے ہو, محل کے سامنے وہ ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ سے ایک نہر کھودو, اور نہر کھودتے ہوئے اس کو میرے محل کے دروازے تک لے کر آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں چلا. ارے کہا سنو, پوری بات تو سن کے جاؤ. اس نہر میں
کیا بہا کے لاؤ گے؟ پانی نہیں چاہیے مجھے. اس پہاڑ کی اونچائی سے وہ نہر کھودتے کھودتے میرے دروازے تک لاؤ اور اس میں دودھ لگ کر آنا. اس نہر میں پانی نہیں چاہیے, مجھے دودھ چاہیے. دیوانہ تھا, عاشق تھا. وہ گیا اور اس نے جا کے وہ پہاڑ پہ نہر کھودنا شروع کر دی, یہ بغیر سوچے کہ یہاں تو پانی نہیں ہے, دودھ کہاں سے لاؤں گا میں. وہاں اس کی معشوقہ شیرین کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایک بڑی زبردست چال چل کے میرے عاشق کو جو ہے وہ وادیوں میں بھیج دیا ہے. اسے پتہ چلا, وہ باپ کی مکاری کو سہ نہ چکی, اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے دم توڑ دیا. شیرین مر گئی. باپ کی ذلت آمیز حرکت سے اس لڑکی کا دل ٹوٹ گیا, اس نے دم توڑ دیا, آخری سانس لی اور مر گئی. فرہاد لگا ہوا پہاڑ پہ وہ کھود رہا تھا نہر. کسی نے اسے جا کے کہا کہ کمبخت تو کیا کر رہا ہے, تو کس کے لیے نہر کھود رہا ہے؟ جس کے لیے تو نہر کھود رہا تھا وہ تو گئی, وہ مر گئی. فرہاد نے کہا مر گئی تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ اس نے وہ تیشہ لیا, اپنے سر پہ مارا اور اسی نہر میں گر گیا. اس نہر میں جس میں پانی کو بہنا تھا یا دودھ بہنا تھا, اس میں فرہاد کا خون بہنے لگ گیا. یہاں تک تو کہانی ختم ہوتی ہے. اس کے بعد غالب شروع ہوتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ فرہاد جو ہے وہ سچا عاشق نہیں تھا, اسے موت لانے کے لیے دنیا کے ہتھیار کا سہارا لینا پڑا, ورنہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر معشوق وہاں جان دے دے تو عاشق خود بخود یہاں مر جانا چاہیے. لیکن وہ سچا عاشق نہیں تھا, اس کو موت لانے کے لیے دنیاوی ہتھیار کا سہارا لینا پڑا. تو وہ ایک معمولی انسان تھا دنیا میں جو موت لانے کے رسم و رواج ہیں کہ یا تو آدمی مر جائے یا بیمار ہو جائے یا اس کا قتل کر دیا جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ رسم و رواج ہیں موت لانے کے. اس رسم و رواج میں بندھا ہوا ایک معمولی سا انسان تھا, وہ سچا عاشق نہیں تھا. اب یہی شعر سنیے. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن, کوہکن پہاڑ توڑنے والا یعنی فرہاد. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن, اسد, اسد یعنی غالب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا, رسم و رواج کی جتنی بندشیں ہیں دنیا میں موت لانے کے لیے, ان رسم و رواج کا بندھا ہوا ایک معمولی سا انسان تھا وہ. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد, سرگشت ہے خمار رسوم و قیود. تو اب دیکھیے صرف تھا سے کام نہیں چلتا ہے, تھا کے پیچھے اس کہانی کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اور ان الفاظ کا جاننا بھی بہت ضروری ہے جو مشکل. اچھا, ایک میں اپنے دوستوں سے اور ایک اور گزارش کر دوں, کیونکہ میں نے فلموں میں پچھلے 6-7 سال سے لکھنا بند کر دیا ہے. گرامر بہت بگڑ گئی ہے ہماری فلموں کی, اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. وہ اس لیے کہ میں نے ایک فلم لکھی تھی قریب 15 سال پہلے, امر اکبر انتنی. اس میں نے سلینگ زبان استعمال کی تھی. وہ سلینگ آج ہماری فلم انڈسٹری کی گرامر بن گئی ہے. کیا بھیڑو کہاں جا رہا تو یہ بھیڑو اور کہاں کدھر جا رہا ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے, یہ تو اب پوسٹروں پہ بھی آ گئی ہے زبان. لیکن ایک حماقت جو ہو رہی ہے وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہیں. اپنے الفاظوں کو قابو میں رکھو. غلط ہے سر.
لفظ ورڈ کو انگلش اردو میں لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کا پلورل ہوتا ہے الفاظ. تو الفاظوں کہاں سے آیا؟ الفاظوں نہیں ہے کوئی لفظ، غلط ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ کبھی میرے کچھ دوست کہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے چند الفاظوں کو سن لیجئے، وہ بہت غلطی کرتے ہیں، کیونکہ واحد کی جمع ہوتی ہے، سنگولر کا پلورل ہوتا ہے، ڈبل پلورل نہیں ہوتا ہے سر. یہ جمع الجمع بناتے ہیں لفظ الفاظوں کو سنیے. اسی طرح آپ نے میرے جذباتوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، غلط ہے سر. ایک ہوتا ہے جذبے کا پلورل جذبات کے پلورل کہاں سے آ گئے سر؟ تو پلیز یہ سب چیزیں آپ خط لکھیے، لوگوں کو جھوٹ موٹ کے SMS تو کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو احساس دلائیے کہ وہ غلط زبان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے صحیح زبان کا بھی جاننا ضروری ہے. بہرحال میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں. میں غالب کی پہلی غزل سے شروعات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالب کی محفل میں فلمی ڈائلاگ اگر بولوں گا تو میں دونوں کی توہین کروں گا. غالب کی بھی کروں گا اور فلموں کی بھی کروں گا، کیونکہ غالب کا مقام بہت اونچا ہے، فلم کا مقام بہت نیچا ہے. نیچی چیز کو نیچے رہنے دو اور اونچی چیز کو اونچی رہنے دو. اور اس قسم کی فرمائش دوبارہ نہ کی جائے تو بہتر ہوگی سر. میں آپ کی خدمت، اگر آپ کو مجھ سے ڈائلاگ سننے ہوں گے تو کل ہوٹل پہ آئیے گا جہاں میں رہتا ہوں، اس کی قیمت ادا کیجیے گا، میں آپ کو ڈائلاگ سنا دوں گا. نہ تھی حال کی اپنے کچھ خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے نہ تھی حال کی اپنے کچھ خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جو اپنی برائیوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اور ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. نہ فہم و ذکا عقل والا، اونچی سوچ والا، ذہین آدمی ہو. ظفر آدمی اس کو نہ مانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. زندگی دو سرحدوں کے بیچ میں گزرنی چاہیے، عیش اور تیش، یاد خدا اور خوف خدا. خدا کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے. اب جب آپ کچھ اونچے مقام پر آ جائیں تو یاد خدا میں مصروف ہو جائیے، اور جب آپ کچھ بڑے آدمی ہو جائیں تو خوف خدا کا خیال رکھیں کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. کیونکہ بادشاہت سے پہلے خلیفہ ہوا کرتے تھے. اسلام نے جس قسم کے خلیفوں کو دنیا سے انٹروڈیوس کیا ہے، ان خلیفوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا حکم جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہوگا، مگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے، اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہیں گے، کپڑا اپنا پہنیں گے، کھانا اپنا کھائیں گے، خدمت قوم کی کریں گے. یہ ہے خلیفہ سر. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، دنیا میں جنگ و جدل کی باتیں کرتا ہے. نہیں سر. جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے، لوگوں کو جواب دینا تک نہیں آتا ہے. بھائیو،
کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، یقیناً تلوار سے پھیلا ہے، مگر سر تلوار کون سی پوزیشن میں تھی یہ دیکھ لیجئے. آپ مجھ پہ حملہ کر رہے تھے، میں صرف تلوار روک رہا تھا. تو تلوار کی وار کو تلوار سے روکا. اسلام نے تلوار سے مذہب کو پھیلایا، لیکن روک کر. روکتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کیوں کرتے ہو ایسا. محبت کی زبان، ہم آج محبت کی زبان بھول گئے ہیں. اسی زبان کو ہمیں دنیا کے سامنے پھیلانا ہے، اسی زبان کو دنیا کے سامنے اس کی تشریح کرنی ہے، اور وہ بہت بڑا کام اس میں اردو کرتی ہے. تو ہم کو اردو کی خدمت کرنا ضروری ہے صاحب. بس. ایک بار مرزا غالب کو سن 58 کے غدر میں پکڑ کر جنرل براؤن کے سامنے لے گئے، اور اس جنرل براؤن نے پوچھا، ویل تم مسلمان ہے؟ بولا جی سرکار، ہوں مسلمان مگر آدھا. آدھا؟ آدھا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ بولا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا سر. اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. شاید یہ جواب تھا ان کا. جنرل براؤن نے کہا، تم کیوں سور نہیں کھاتا ہے؟ ہم تو کھاتا ہے. کہا صاحب میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کو نہیں کھایا کرتا. ایک بار مجھ سے بھی ایک شو میں، ایک ورائٹی شو کے لیے، اسٹینڈ اپ کامیڈی کے لیے، جب میں کسی زمانے میں کہیں جایا کرتا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی ہوا کرتے تھے، تو کسی نے بڑا تلخ لہجے میں کہا کہ ویل تم ایشین لوگ سالا کٹھا ہے. تم ایشین لوگ کٹھا ہے. میں نے کہا سر اگر ہم لوگ کتے ہیں تو آپ بجلی کے کھمبے ہیں. اور بجلی کے کھمبے کی اور کتے کی بہت پرانی دوستی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ دوستی نبھاؤں؟ میرا نہیں، تم جاؤ ادھر سے. میرا خیال ہے آپ کی بھڑاس پوری ہو گئی ہوگی فلمی ڈائلاگ کے لیے. پہلی غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دیکھیے دل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کر رہا تھا تو فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا ایک نمائندہ، اپنا اسسٹنٹ زمین پہ بھیج رہا ہوں، اس کا نام انسان ہوگا. تو فرشتے پریشان ہوئے کہ پروردگار عالم، ہم صبح شام تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہماری عبادت میں کون سی کمی آ گئی جو تو انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، مگر میں انسان کو تین چیزیں دے رہا ہوں جو تم سے مختلف ہیں، جو تمہارے پاس نہیں ہیں. میں اسے پیٹ دے رہا ہوں. فرشتوں کے پیٹ نہیں ہوتا سر، وہ لوگ کھانے کے محتاج نہیں ہیں. اب یہ اتنی سی تھیلی ہے، چھوٹے سے بیگ کی طرح، ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بھرنے میں، کبھی کم وقت بھرتی نہیں ہے تھیلی. اس کے بعد
یہاں پر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لگا دیا جس کو دیکھ کر کمپیوٹر بنایا گیا ہے، دماغ. یہ ہر جو چیز کو دیکھتا ہے دنیا میں اس کو سک کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ نہیں دیا ہے، وہ اللہ کا صرف حکم بجا لاتے ہیں. اور تیسرے دیا دل. جو دل سوچتا ہے اس پہ دماغ جو سوچتا ہے دل اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. اسی لیے انسان کو صحیح راستے پہ لے جانے والا یا گمراہ کرنے والا دل ہوتا ہے صرف. اسی لیے ہمیشہ دل کی بدنامی ہوتی ہے کہ یہ دل بڑا بیکار ہے، دل جو ہے کسی پہ اٹک گیا ہے یا کہیں دل لگ گیا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ دماغ تو بیچارہ ریکارڈ کر کے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے دل کی بستی میں، اور دل اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ 6 فٹ کے انسان کو دل دوڑاتا ہے یہاں سے وہاں تک. تو دماغ، پیٹ سے جو آگ اٹھتی ہے وہ دماغ پہ جاتی ہے، اور دماغ جو ہے اس کو دل میں پہنچاتا ہے، اور دماغ جو دل انسان کو لیے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے. اب غالب صاحب اپنے دل کو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف، اے نادان. نادان یہ لفظ ہے جو دانا نہیں ہوتا ہے، دانا یعنی عقل مند. تو نادان جو دانا نہ ہو یعنی کم عقل. دل نادان، کم عقل والا دل. دل نادان تجھے ہوا کیا ہے؟ اور 24 گھنٹے جو تو کسی کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس درد کی وجہ کیا ہے؟ اس کرانے کا ریزن کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یہ ریزن کیا ہے؟ دل کہتا ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ نہ مشتاق، کسی کے لیے بے چین ہو جانا. اشتیاق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں، جذبہ رکھتا ہوں ملنے کا. تو جو جذبہ رکھتا ہے وہ مشتاق ہوتا ہے. ابھی اگر آپ آئے ہیں اس خاکسار کو دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے تو آپ مشتاق ہیں. میں بڑائی نہیں مار رہا ہوں اپنی، میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اب میں بھی مشتاق ہوں آپ کو غالب سنانے کے لیے، اور اگر آپ مجھے کوئی ریئیکٹ نہ کریں یا کبھی تالی نہ بجائیں تو میں سمجھوں گا آپ بیزار ہو گئے مجھ سے. تو ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یعنی ہم ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اور وہ منہ پھرا لیتے ہیں. بیزار، انٹرسٹ نہیں ان کو ہم میں. ایسا کیوں ہے پروردگار؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ماجرا، وجہ، ریزن. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. نہ مدعا، آپ جو دعا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں اسے دعا کہتے ہیں. دعا اوپر جاتی ہے، اوپر اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. پروسیسنگ ہونے کے بعد جو آپ کو گرانٹ ہوتا ہے، جو ملتا ہے، وہ مدعا ہے. تو دعا آپ نے مانگی اور مانگنے میں کیا مانگا اسے مدعا کہتے ہیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک خوبصورت سی اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والی اولاد دے دے، تو یہ آپ کی دعا ہے. اور اگر اولاد ہو جائے اور آپ کی بات پوری ہو جائے تو آپ کی دعا مکمل ہو گئی. تو وہ جو آپ نے مانگا تھا دعا کے اندر وہ مدعا تھا. تو دعا ایک جسم ہے، اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ مدعا ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے اس کا. تو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. ہزاروں بار اللہ سے کچھ مانگا ہے، ایک بار آپ بھی تو مجھ سے پوچھ لیتے کہ میں نے دعا میں کیا مانگا.
کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، میں نے اللہ سے کیا مانگا اب تک. پھر اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ہوں، ہر چیز میں میرا وجود ہے. تو اگر تیرے بغیر کوئی چیز دنیا میں وجود رکھتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ظالم مظلوم کو کچل رہا ہے، پیٹ کے پیچھے انسان دن صبح سے شام تک بھٹکتا ہے، بے گناہوں کا خون بہتا ہے، کوئی کسی کی سنتا نہیں. اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتی، ان کے ماں باپ رب العزت کے قانون کو نہیں سنتی. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا جو دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ پروردگار عالم، تو نے تو کہا کہ حوریں جنت میں ہوں گی، لیکن تو نے تو دنیا میں حوریں بنا دی ہیں. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، کیوں ہیں یہ؟ غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ نا یہ تین الفاظ یاد رکھیے گا، غمزہ، عشوہ اور ادا. غمزہ کسی کو آنکھ سے اسے دیکھنا کہ اس کی جان نکل جائے. عشوہ اس میں جو نزاکت ہوتی ہے دیکھنے میں، وہ جو کنکھیوں سے کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے، جس میں سامنے انسان جو ہے موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اسے عشوہ کہتے ہیں. اور ادا جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے، اسے ادا کہتے ہیں. تو پروردگار عالم، یہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تلوار سے زیادہ قتل کرتی ہے. غمزہ اور عشوہ و ادا و من اور، یہ سب کیا ہے؟ شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے. نو زلف تو یہ لمبے لمبے ایک زمانے میں تھی کہ عورتیں اپنی خوبصورتی میں زلف سے پہچانی جاتی تھیں. زلف کہتے ہیں ان کی گھٹنوں تک ہوا کرتی تھی. اب وہ یہاں تک آ گئی ہے سر. پہلے وہ زلف یہاں تک ہوتی تھی، یعنی وہ جب سنگار کرتی تھیں تو کنگھی بھی گزرتے گزرتے اس سے ایک وقت لگتا تھا. اب کنگھی کہتی میری کیا ضرورت ہے، انگلیوں سے کام چلا لو. وہ جو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، اس کا تو کباڑا ہی کر دیا لوگوں نے قتل کر کر کے. انسان نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے. تو یہ زلف جو ہے، اس میں خوشبو ہوا کرتی تھی عنبر کی طرح. عنبر کیا ہے؟ سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہوتا ہے، وہ براؤن کلر کا، جو بہت خوشبودار ہوتا ہے، لوبان کی طرح. تو شکن زلف عنبری، اور شکن مانے اس میں لٹ پڑ جانا. اب ایک تو زلف لمبی ہے سانپ کی طرح، اس میں خوشبو بھی ہے، اور پھر اس میں ساتھ میں سانپ کی طرح لٹ بھی پڑ گئی ہے. تو میں انسان کہاں سے بچ کے نکل سکتا ہے؟ قتل کا مکمل سامان ہے. تو شکن مانے وہ لہر، شکن زلف عنبری، وہ زلف جس میں عنبر کی خوشبو آتی ہے، وہ لہر والی کیوں ہے؟ نگاہ چشم سرما سا کیا ہے؟ کچھ نگاہیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، جس میں سرما نہیں لگا ہوتا ہے، قدرتی طور پہ سرما لگا ہوتا ہے اس میں. وہ آنکھیں سرمے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم، شکن زلف عنبری کیوں ہے؟ یہ نگاہ چشم سرما سا کیا ہے؟ سنیے میری طرف دیکھ لیجئے سر. میں آپ سے دے آر ناٹ امپورٹنٹ سر، ان کو بعد میں بلا لیں گے آپ اسٹیج پہ. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ اگر تو واحد ہے دنیا میں
ہر جگہ تیرا ہی وجود ہے، تو پھر یہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ انسان جب کبھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے تو سبزے میں ٹہلنے چلا جاتا ہے، گل کو خود سونگھ لیتا ہے. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ یہ بادل کیا ہیں؟ ابر یعنی بادل. ہوا کیا ہے؟ ابر یہ ان لوگوں کے کام کی چیز ہے جو شراب پیتے ہیں سر. یہ بہانہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ آج بادل چھا گئے ہیں تو شراب کا موسم آ گیا ہے. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. تو پروردگار عالم جب تو ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ ابر کیوں ہے جس کو بہانہ بنا کر لوگ شراب پیتے ہیں؟ اور پھر اس شراب پیے ہوئے انسان کو جب ہوا چھو کے نکلتی ہے تو اس کا نشہ اور بڑھ جاتا ہے. کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ اور پروردگار کا فرشتوں کا ایک ہی جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت وفا باندھی ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، یہ جانتے نہیں کہ وفا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وفا کیا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ محبت سے پیش آئیے. اس کو وفا کہتے ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑا وفادار آپ کے گھر میں کوئی ہے تو وہ آپ کا آئینہ ہے. آپ جس حالت میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہی شکل آپ کے اندر سے دکھاتا ہے. وہ اگر آپ اس کے سامنے سوٹ پہن کے کھڑے ہیں تو وہ سوٹ والا عکس آئے گا سامنے. اگر آپ میری بہن برقع پہن کے کھڑی ہیں تو برقعے والی نظر آئیں گی. اگر سر پہ دوپٹہ لیا ہے تو دوپٹہ نظر آئے گا، اور اگر دوپٹہ نہیں ہے تو دوپٹہ نظر نہیں آئے گا. یہ ہے وفا. تو آپ جس طریقے سے پیش کریں گے وہ اس طرح کا آپ کو جو ملے گا، تو اسے وفا شعار کہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں سے وفا کر رہے ہیں جن کو وفا کا مطلب تک نہیں معلوم. میں ان سے محبت سے پیش آ رہا ہوں، وہ مجھ سے نفرت سے پیش آ رہے ہیں. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید. میں ان سے وفا کی امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ میں تم سے اچھی طرح پیش آ رہا ہوں، تم بھی مجھ سے اچھی طرح پیش آؤ. میں ان کو معلوم نہیں کہ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے. آخر میں غالب کہتے ہیں ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے. اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس کا عوض صحیح پورا ملتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے. آپ کو کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے اس کو راستہ بتایا، وہاں تک چھوڑ دیا، اس نے آپ کو دعا دی اور چلا گیا، بس. تو بھلائی کرو، بھلائی ملے گی. بزنس کرو، بزنس میں پیسہ واپس ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کبھی بھی ریسیشن آ سکتا ہے. مگر ایک چیز میں ریسیشن نہیں آتا، وہ ہے بھلائی میں. سر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے، وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، اس میں ریسیشن نہیں آتا. اور اگر آئے تو اس سے مانگو جس کے پاس ریسیشن کا نام و نشان نہیں ہے. سر ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے. درویش یعنی فقیر. میں فقیر ہوں اور میری اور کیا ایک صدا ہے تمہاری طرف. اور آخر میں کہتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. جاتے جاتے کہہ رہے تھے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. میں اپنی قیمت نہیں لے رہا ہوں آپ سے. عالم نے کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. چلیے آپ مت مانیے مجھے کچھ بھی. میں نے مانا، آپ کے ماننے پہ میں بھی مان لیتا ہوں کہ غالب کچھ نہیں ہے، مگر تمہارے ہاتھ تو مفت آ رہا ہے، تم سے کچھ مانگ تو رہا نہیں ہے. تو بھائیو میں نے مانا کہ کچھ نہیں قادر، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے.
ایک گدھے سے میں نے پوچھا، کہ میاں اچھے ہو؟ بولا اینٹوں سے لدا پھرتا ہوں، کیا خاک اچھا ہوں؟ تو میں نے کہا تو کسی صوبے کا منسٹر بن جا. بولا نہیں سرکار، اس سے تو میں گدھا اچھا ہوں. آگے گدھے نے کہا کیونکہ کوئی تعمیر ہو، کوئی کنسٹرکشن ہو، لادی جاتی ہیں مجھی پر اینٹیں، اور اس پر مہنگا نہیں سستے ہی کام آتا ہوں. اپنے بنگلوں میں پڑے رہتے ہیں ہمارے ملکوں کے وزیر، میں گدھا ہو کے بھی دیش کے کام آتا ہوں. گدھا پن نا، اپنا گدھا پن کنٹینیو کروں یا تشریح شروع کروں؟ اچھی بات. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. ایک بڑے مشہور ڈرامٹسٹ تھے آغا حشر لکھنوی. انہوں نے ایک ڈرامے میں ایک شعر لکھا تھا، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اور غالب کہتے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب آہ جو جب دل سے نکلتی ہے تو یہ دنیا کو چیرتی ہوئی، بادلوں کو پار کرتی ہوئی عرش معلی تک جاتی ہے، فرشتوں کے پاس کہ مجھے اللہ کے دربار تک پہنچا دو. اب یہ دنیا کا سفر طے کرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے، ایک عمر لگ جاتی ہے. ایک عمر سے مراد ایک بہت لمبی مدت لگ جاتی ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر، ایک مدت، ایک بہت لمبی مدت اثر ہونے تک. وہ جا کر وہاں سے آئے گی، اور آپ پر جو مشکل یہ ہے کہ آہ تو جائے گی، اپنا اثر فوراً لے آئے گی، لیکن سر آہ کے نکلنے والا جو منہ ہے وہ منہ بھی اس لائق ہو کہ اس کے منہ سے آہ نکل سکے. سر جس منہ میں دم نہیں اسے آہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. سر آج اگر ہم دنیا میں اپنا حق گنوا بیٹھے ہیں، دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو یقین مانیے ہمارے منہ بے اثر ہو گئے ہیں. ہمارے منہ میں وہ بات نہیں رہی جس سے کوئی آہ تسلیم کرے اور فرشتہ اس کو لے کے اوپر جائے. یہ کہتا ہے یہ منہ لائق ہی نہیں ہے آہ کے. تو سر اپنے منہ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ آہ کے لائق ہو، پھر وہ فرشتہ اس آہ کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، اللہ اس کو سینکشن کر دے، اور پھر آپ کے پاس وہ کچھ رحمت بن کے نازل ہو. لیکن رحمت کس پہ ہوگی سر؟ پتہ چلا کہ ہم تو رحمت سے جل گئے. سر زیور بنانے کے لیے سونا تو کم سے کم ہونا چاہیے، لکڑے کا زیور نہیں بنتا ہے. اور ہم تو اب لکڑا بھی نہیں رہے، گوبر ہو گئے ہیں بالکل. ہم سے کیا زیور بنے گا؟ ہماری آہ میں کیا دم ہوگا؟ کیا کھنک ہوگی ہماری آواز میں؟ تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب غالب صاحب تو یہ اپنی عشقیہ زمین میں کہہ رہے ہیں زلف کا سر ہونا، یعنی بال کا نکل جانا نہیں ہے سر. جب کسی چوٹی کو آپ فتح کرتے ہیں، جب لوگ ہمالیہ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ہمالیہ کو سر کر لیا، انہیں فتح کر لیا، حاصل کر لیا.
تو تیری زلف تک میرے ہاتھ پہنچ جائیں، تیرے دل تک میری بات پہنچ جائے، تو میری بات کو سمجھ جائے، اس کو کہتے ہیں زلف کا سر ہونا. کسی کی زلف نکال کے اپنے جیب میں نہیں رکھ لینا ہے سر. زلف کا سر ہونا، زلف کو فتح کرنا، اس زلف پہ ہاتھ رکھ دینا، اس مہربان کو اپنا بنا لینا. تو یہ میری آہ کی یہی ایک پکار ہے، مگر اس پکار کو مکمل ہونے کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک مدت چاہیے. اتنی جلدی یہ مکمل نہیں ہوگی. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. کون جیتا ہے اور کون پتہ نہیں جب تک وہ اثر آئے گا، جواب آئے گا میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. دو چیزیں ہیں سر، عاشقی اور تمنا. عاشقی آپ کی چاہت، تمنا تو بہت ہے کہ یہ حاصل کر لوں وہ حاصل کر لوں، مگر وہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ذرا صبر کرو. عاشقی کہتی ہے صبر کرو، اور عشق کہتا ہے کہ میرے پاس صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عاشقی صبر طلب اور تمنا، جو چاہت ہے وہ بیتاب ہے، اسے فوراً رزلٹ چاہیے. تو کہتا ہے جب تک یہ فیصلہ ہوتا ہے دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، یعنی میرا تو جب تک تو خون پانی پانی ہو جائے گا، میرے جگر سے خون بہنے لگ جائے گا، میں دل کو کیسے سمجھاؤں. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. جب تک یہ جگر میرا پارا پارا ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، تب تک میں دل کو کیا سمجھا کے رکھوں. اور ایک چیز یاد رکھیے، دنیا میں جب ہر انسان آتا ہے اس کی تمنا تو بعد میں ظاہر ہوتی ہے. اس کے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بہت بڑا انسان بنے گا. مثال اس کی یہ ہے کہ جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی کھلے ہوئے سیپ میں جا کے گر جاؤں. سیپ ایک چھوٹا سا وہ کیڑا ہوتا ہے جس کے مکان ہوتا ہے رہنے کا، سیپ کہتے ہیں اسے، اوئسٹر. تو وہ بارش کا قطرہ جب اوپر سے چلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں سیپ میں گر جاؤں، میرے گرنے کے بعد سیپ بند ہو جائے تو وہ قطرہ جو ہے موتی بن جاتا ہے، اصلی موتی بن جاتا ہے وہ. تو قطرے کا گوہر ہونا، قطرے کا گوہر ہونا یعنی پانی بارش کے قطرے کا موتی بننا. مگر یقین مانیے کہ جب وہ قطرہ وہاں سے چلتا ہے تو لوگ نیچے جال بچھا لیتے ہیں. ہر موج میں، سمندر کی موج میں ایک ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے، اور جال ہی نہیں مگرمچھ بھی منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ قطرہ جائے گا، مگر مگرمچھ کا منہ اوپر سے دیکھیے تو اس کے حلق میں ایک حلقہ ہوتا ہے، دور سے وہ بھی سیپ نظر آتا ہے، دور سے وہ بھی سیپ نظر آتا ہے. جال بھی ایسا ایک حصہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی سیپ ہوگا، اور ایک طرف ایک سیپ رکھا ہے. اب ایک قطرے نے سفر شروع کیا ہے، اب وہ کہاں جا کے گرتا ہے؟ مگرمچھ کے منہ میں جاتا ہے، جال میں جاتا ہے، یا سیپ میں گرتا ہے. تو غالب نے شعر کو کہا ہے کہ دام ہر موج میں ہے، دام مانے جال، ہر موج کے اندر ایک جال بچھا ہوا ہے.
دام ہر موج میں ہے، حلقہ صد کام نہنگ. حلقہ گلے کی رنگ، صد 100، کام مانے منہ، فارسی کا لفظ ہے یہ. جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں. کام فارسی میں منہ کو کہتے ہیں. تو ایک قطرے کے لیے 100 مگرمچھوں نے منہ کھول رکھے ہیں، ان کے گلے کے حلقے ہیں. اور نہنگ مانے مگرمچھ. ایک قطرہ اس نے وہاں سے سٹارٹ لی ہے، اسے سیپ میں جانا ہے، اس کے لیے 100 مگرمچھ نے منہ کھول رکھے ہیں، جال بھی بچھا ہوا ہے. تو دام ہر موج میں ہے، حلقہ صد کام. حلقہ رنگ، صد 100، کام منے منہ، کس کے؟ نہنگ کے. نہنگ منے مگرمچھ کے. ایک دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کے گوہر ہونے تک. دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کے گوہر ہونے تک. اس قطرے کو زمین پر آ کر سیپ میں گر کے گوہر بننے کی تمنا لے کے چلا ہے. اب دیکھیں اس کی تقدیر میں کیا آتا ہے. مگرمچھ کا منہ آتا ہے، سیپ آتی ہے، یا کوئی جال آتا ہے. ہم ہر ایک جو ہیں اس دنیا میں آتے ہیں تو بارش کے قطرے کی طرح آتے ہیں. بارش کے قطرے کی طرح ہم چل پڑتے ہیں. بدنصیبیاں منہ کھول کر مگرمچھ کی طرح ہمیں اپنے گرفت میں لینا چاہتی ہیں. جال لوگوں نے اور الگ بن رکھے ہیں، اور کامیابی کی سیپ ایک ہے. اب وہ سیپ ملتی ہے یا مگرمچھ کا منہ ملتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. سر یہ شعر یاد رکھیے گا. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ویلکم سر. کہ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، اس کی آپ کو اگر خبر ہوگی تو آپ یقیناً ڈیلے نہیں کریں گے، فوراً مجھے دیکھنے کے لیے چل پڑیں گے. تو ڈیلے نہ کرنا، اس کو تغافل نہ کرنا کہنے، غفلت نہیں کریں گے آپ. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے. تم تغافل نہیں کرو گے، تم ڈیلے نہیں کرو گے. تم کو جیسی خبر پتہ چلے گی تم دوڑ پڑو گے وہاں سے. لیکن خبر لانے والا قاصد تو دیر سے ہی آئے گا، مجھے معلوم ہے. لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. جب تک میری خبر تم تک پہنچے گی میں قبر میں دفن بھی ہو چکا ہوں گا، میری ہڈیاں خاک ہو چکی ہوں گی اور میں ختم ہو چکا ہوں گا. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، تم تغافل نہیں کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور یہ ایک مولانا صاحب ہاتھ مت ہلائیے، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو ایکٹنگ کرا دیتا ہوں کیمرے کے سامنے. اچھا اچھا، مجھ میں بھی تو تھوڑی بہت لائٹ ہوگی شاید. دیکھیے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. آپ کی تو اسی عمر میں ایک آہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اب اللہ کا شکر ادا کیجئے اور گھر میں جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے گا. ایک بہت اہم شعر ہے، گانے والے اس کو گاتے ہیں اور لوگ سر بھی دھنتے ہیں، لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ. پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. صرف نظر ہونے تک ہی سمجھ میں آیا، باقی کچھ نہیں آیا. پرتو یعنی روشنی، پرتو یعنی روشنی. پرتو خور،
خور جو ہے وہ خورشید کا شارٹ فارم ہے، اور خورشید یعنی سورج. پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. جب بھی شبنم کا قطرہ گرتا ہے تو سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو اس میں چمک آ جاتی ہے. مگر وہ شبنم پر جب قطرہ کی روشنی گرتی ہے، کرن گرتی ہے، تو وہ کرن اس سے کہتی کہ میں تجھے روشنی تو دے رہی ہوں مگر میری روشنی میں گرمی بھی ہے. اے شبنم کے قطرے تو فنا ہو جائے گی. تو اس کو روشنی دیتے ہوئے وہ شبنم جو روشنی ہے وہ فنا ہونے کی تعلیم بھی دے رہی ہے. تو سورج کی روشنی سے شبنم کے قطرے کو فنا ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے. پرتو خور سے روشنی، خورشید کی روشنی سے شبنم کو فنا کی تعلیم ملتی ہے. اسی طرح میں بھی ایک قطرہ ہوں آپ کی ایک عنایت کی نظر ہونے تک. آپ مجھ پر عنایت کی ایک نظر کریں، میں بھی شبنم کے قطرے کی طرف فنا ہو جاؤں گا. فنا ہونا ہی بہت کمال کی چیز ہے سر. یہاں لوگ فنا کرنے کے لیے آتے ہیں، فنا ہوتے نہیں ہیں. فنا ہو جانا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. یہاں فنا کرنے کے لیے ہتھیار بنائے گئے ہیں، فنا ہونے کے لیے سوسائڈ نہیں سر. میں آپ کسی غلط کام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں. اپنے آپ کو ڈبو دو اس کی کسی کی یاد میں، اللہ کی یاد میں، اور اس طرح ڈبو دو کہ تمہارا وجود غائب ہو جائے، تم فنا ہو جاؤ. اور یہاں سے جو بھی چیز جائے گی وہ اکٹھا ہو کر جانے کہاں ملے گی اور کس شکل میں ملے گی، تم حیران ہو جاؤ گے. تو پرتو خور سے روشنی خورشید کی، سورج کی، وہ شبنم کے قطرے کو فنا ہونے کی تعلیم دیتی ہے. میں بھی ایک شبنم کے قطرے کی طرح آپ کے سامنے پڑا ہوں. مجھ پہ صرف ایک عنایت کی نظر ڈال دیجئے، میں خود فنا ہو جاؤں گا. اس کے بعد کہتے ہیں غم ہستی کا اسد. غم ہستی کا اسد. غالب صاحب دو تخلص استعمال کرتے تھے، ایک غالب استعمال کرتے تھے اور ایک اسد. آپ کا نام اسد اللہ خان تھا. تو غم ہستی، ہستی مانے زندگی، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج. زندگی کے غم کا جز مانے سوائے، نوٹ کر لیجیے جو حضرات لکھ رہے ہیں اس کو. جز مانے سوائے، مرگ یعنی موت. غم کا علاج سوائے موت کے کون کر سکتا ہے؟ غموں کا ایک ہی علاج ہے، موت. غم ہستی کا اسد کس سے ہو سوائے موت کے علاج. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. آپ رات کو شمع جلا دیجئے، اس کو معلوم ہے کہ جل جل کے مجھے پگھل 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 کر فنا ہو جانا ہے. اس کے فنا ہونے کو، ختم ہونے کو ہم سحر کہتے ہیں. اب اس سحر تک جلتی ہے یا آدھی رات میں ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کا مقدر ہے، مگر اس کو ہر حالت میں جلنا پڑتا ہے. کوئی شکایت کی گنجائش نہیں ہے. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج. سوائے موت کے کس سے علاج ہو سکتا ہے زندگی کے غم کا. جس طرح شمع کو ہر حالت میں جلنا پڑتا ہے، سحر ہونے تک، صبح ہونے تک، مکمل جل جانے تک. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. آدھا ورس. پچھلی نظم میں ایک غالب کا شعر رہ گیا تھا، کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل با رہا. میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا. اب یہاں صرف جل گیا سمجھ میں آیا. اس
شعر میں غالب صاحب نے دو امیجنری چیزوں کا استعمال کیا ہے، فرضی چیزوں کا. عدم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس کائنات میں رہتے ہیں، وہاں زندگی رہتی ہے، اور اس کائنات کے باہر جہاں کچھ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں رہتی ہے، موت رہتی ہے. اس کو عدم کہتے ہیں. اور ایک اور فرضی پرندے کا استعمال کیا غالب صاحب نے، اس کو عنقا کہتے ہیں. اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ شرافت دنیا سے عنقا ہو گئی. عنقا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں پہ اڑتا ہے. وہ ایسا پرندہ جو آسمان کو چھو کے اڑتا ہو، اسے عنقا کہتے ہیں. تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہاری اس دنیا، اس کائنات میں نہیں ہوں. اب کائنات کی سائز کیا ہے یہ سوچ لیجئے آپ. کہتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، اس سرشٹی کو بنایا ہے، کچھ ستاروں کی روشنی چل پڑی ہے، اور روشنی کی سپیڈ جو ہے دیٹ از اباؤٹ 80,000 مائلز پر سیکنڈ. 80,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے روشنی چلتی ہے، اور کروڑوں سال ہو گئے وہ روشنی اب تک یہ نیچے پہنچی نہیں ہے. تو کیا سائز ہوگی اس کائنات کی، آپ خود سوچ لیجئے سر. یہ اس کی ہائٹ اور یہ اس کی چوڑائی. اس کائنات میں یہاں پر ملکی ویز بھی ہیں، اور ملکی ویز میں بہت سارے، ملکی ویز میں ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے جس کا نام ہے، یہ ہمارا سولر سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں. ایسے لاکھوں سولر سسٹم ہیں، اور لاکھوں سولر سسٹم ایسے لیئرز میں لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کو ملا کر ہم سولر ملکی وے کہتے ہیں. تو دنیا اور سورج اور اس کے اطراف میں گھومنے والے جو ہیں وہ اتنے سے ہیں. تو سوچ لیجئے کہ یہ پورا کائنات اگر یہ ہال ہے تو ایک پڑا ہوا ذرہ وہ ہمارا سولر سسٹم ہے. تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اس کائنات میں نہیں ہوں، اور اس کے بعد جو دنیا ہے جہاں موت رہتی ہے وہاں بھی نہیں ہوں، اس کے بھی اس طرف ہوں، پتہ نہیں کہاں پر ہیں. تو میں عدم سے بھی پرے ہوں. میں اس کائنات میں نہیں ہوں، موت کی دنیا میں نہیں ہوں، اور اس کے اس طرف ہوں. میں عدم سے بھی پرے ہوں، ورنہ غافل بارہا. نہ جاننے والوں سمجھ لو کہ ایسا بہت بار ہوا ہے کہ جب بھی میرے دل سے کوئی آہ نکلی، اس آہ میں چنگاری نکلی، اس چنگاری نے وہاں سے آ کر تمہاری دنیا کے پرندے کے عنقا کے پر جلا ڈالے. میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا. عنقا جو پرندہ ہے اس کے جو بال و پر ہیں وہ میری آہ سے نکلے ہوئے چنگاری سے جل گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے غالب صاحب کا کہ میں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں سے میں نے آہ کی، میری آہ میں چنگاری نکلی، اور تمہاری دنیا میں رہنے والے پرندے کے پر جل گئے. ارے تم تو اسی دنیا میں رہتے ہو، تمہاری آہ میں دم کیوں نہیں ہے؟ تمہاری آہ میں دم کیوں نہیں ہے؟ تمہاری آہوں سے دنیا میں، سنسار میں آگ کیوں نہیں لگ جاتی ہے؟ کیوں لوگ ظلم کرتے ہیں اور تم ظلم کے لیے صرف آنسو بہاتے ہو؟ ایک آہ نکالو، دنیا کا ہر ظالم فنا ہو جائے گا. میں عدم سے بھی پرے ہوں، ورنہ غافل بارہا. میری آہ آتشین سے بال عنقا جل گیا. تو یہ ایک شعر رہ گیا تھا تو میں نے اس کی تشریح کر دیا آپ کو. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یعنی
وصال، وصال یعنی ملنا، وصال یعنی ملنا. جو کچھ حضرات میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ نوٹ کر رہے تھے، وہ نوٹ کر لیں. وصال یعنی ملنا. وصل کی رات ہے یعنی ملنے کی رات ہے. تو وصال یار، یار سے ملنا، اپنے دوست سے ملنا، اپنے محبوب سے ملنا. تو ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا کہ ہمارے یار سے ہماری وصال ہو جاتی، اور اسی تمنا میں ہم مر گئے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا زندگی میں، کیونکہ قسمت زندگی میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے. تو یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. زندگی میں ہماری یہ قسمت میں ہی لکھا نہیں تھا کہ ہم اپنے دوست سے مل لیتے. مر گئے ہم، اور اگر جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا کہ کب ملاقات ہوگی. تو یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا کب ملیں گے، کب ملاقات ہوگی. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یعنی تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ملاقات مجھ سے فلاں دن ہوگی، اور میں خوشی سے پاگل ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا. تو یقین مانو میں تمہیں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. میں خوشی کے مارے پاگل ہو کر اگر اپنے گھر لوٹ گیا تو میں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اگر تم سچ کہہ رہے ہوتے تو میں وہیں مر گیا ہوتا. تیرے وعدے پر جیے ہم، اگر تو نے وعدہ کیا اور ہم جی گئے تو یہ جان کہ جھوٹ جانا. تو نے جو وعدہ کیا اس کو ہم سمجھ گئے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ واقعی مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے ہیں تو میں تو وہیں دم توڑ دیتا. گھر جانے کی باری نہیں آتی، میری جان نکل گئی ہوتی. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. نا تیر نیم کش کیا ہے؟ دیکھیے، تیر اور کمان دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ تیر کو جب پوری طرح کھینچ کے جب چھوڑتے ہیں، کمان کو پوری طرح کھینچ کے جب تیر چھوڑتے ہیں تو تیر جا کے جس چیز میں لگے اس کے پار ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے ادھورا کھینچ کے چھوڑ دیا تو وہ تیر جا کے اس چیز میں لگے گی اور رہ جائے گی، اس کے اندر پیوست ہو جائے گی، چپ کے رہ جائے گی. اب تمہاری نگاہ جو ہے بھویں، اس کو غالب صاحب نے تیر نیم کش کہا ہے. انہیں آدھا کھینچا ہوا کمان، اس آدھی کھینچے ہوئے کمان سے جو نظر کی تیر نکلے وہ میرے دل کے اندر آ کے آدھے اندر رہ گئے، آدھے باہر نکل گئے. تو کوئی میرے دل سے پوچھے کہ تیرے تیر نیم کش، آدھے کھینچے ہوئے تیر کا مزہ کیا ہے، اگر یہ کلیجے کے پار ہو گئے ہوتے تو یہ صبح شام کی جلن اور یہ خلش اور درد کہاں سے ہوتا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، آدھے کھینچے ہوئے کو، یہ خلش، یہ جلن، یہ درد، یہ تکلیف کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. اگر جگر کے پار نکل گیا ہوتا تو شاید میں نے اس کا علاج کرا لیا ہوتا. لیکن تو نے علاج کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا. تیر بھی ایسا چھوڑا کہ وہ کلیجے میں پیوست ہو کے رہ گیا. اب نہ تیر نکلتا ہے نہ علاج ہوتا ہے، اور میں صبح شام آہ کرتا رہتا ہوں. تو کوئی میرے دل سے پوچھے تیری نیم کش کو.
بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پلے پڑ رہا ہے نا آپ کے؟ میں خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہوں. اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. جتنے بھی دوست ہیں سب نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں. ناسے نصیحت سے بنا لفظ. نصیحت کرنے والے کو ناصح کہتے ہیں. نون الف صاد ہے. اور اگر انگلش میں ہندی میں لکھے تو ن ا س اور ہ، ناصح. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مجھ کو نصیحت کر رہا ہے کہ کیوں اپنی جان گنواتا ہے. چھوڑ دے بھیا میرے، عشق میں کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے. سب ستیہ ناس ہو گئے ہیں، سب برباد ہو گئے ہیں. مجنوں سے لے کر فرحاد تک جاؤ. آج کل کے زمانے میں بھی لوگوں کو دیکھ لو خودکشی کر لیتے ہیں. سب نصیحت کرنے پہ لگے ہیں. تو کہتا یہ دوستی نہیں ہے. یہ دوستی نہیں ہے کہ نصیحت کرو. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی میرا غم بانٹنے والا ہوتا. چارہ بٹارا، چارہ کھانے والا نہیں ہوتا سر. چارہ تو کھا گئے ہندوستان میں لوگ. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی میرا غم بانٹنے والا ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی غم میرے غم کی دوا کرنے والا ہوتا. اس کو دوست کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ یوں مت کرو اور یوں کرو اور یوں کرو. اس کو دوستی نہیں کرتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھو، میرے غم کو فیل کرو. اگر میرا درد ہے تو اس درد کو آدھا اپنے کلیجے میں لو، تب آپ میرے دوست کہلائیں گے. صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے چلتے چلتے ارے نہیں یار اللہ ہے سب سنبھال لے گا چل یار، یہ نہیں ہوتا ہے. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی راستہ دکھانے والا ہوتا، اور کوئی میرے درد کا علاج جانتا ہوتا تو وہ میرا دوست کہلاتا. کہاں کی دوستی ہے کہ سب نصیحت کر رہے ہیں، سب ایوری بڈی از ایڈوائزنگ می ڈونٹ ڈو لائک دس، بی اوے فرام افیئرس. نو، یو ٹیک مائی، you share my pain and then you'll come to know what state of mind I'm going through. غم اگرچہ جہاں گسل ہے، پہ بچیں کہاں کے دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. غم اگرچہ جہاں گسل ہے، جہاں گسل جان لینے والا. غم انسان کی زندگی لے لیتا ہے، اس کو موت کے پہلو میں جا کے لٹا دیتا ہے. تو مان لیا کہ غم جو ہے وہ زندگی کو برباد کر کے اس کو موت کی آغوش میں دے دیتا ہے. تو مان لیا کہ غم اگرچہ اگر جہاں گسل ہے جان کو ختم کر دینے والا ہے، مگر اس غم سے بچیں کیسے؟ ساتھ میں دل لگا ہوا ہے. اب دل کو عادت ہے غم اٹریکٹ کرنے کی. دل بغیر غم کے رہ ہی نہیں سکتا. دل کو خوشیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ دل کو خوشی دیں تھوڑی دیر ہنستا ہے، پھر بعد میں پھر کہتا ہے ہٹاؤ یار غم لاؤ. اس کی خوراک غم ہے. تو غم اگرچہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے، مگر ہم کیا کریں، ساتھ میں دل لگا ہوا ہے، اس کو غم اٹریکٹ کرنے کی عادت ہے. اگر غم عشق نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. محبت کا عشق نہیں ہوتا تو پیٹ کا عشق لگا ہوتا کہ یار آج تو بہت کم دینار کمائے ہیں، کچھ اور ہونا چاہیے تھا. بینک بیلنس کم ہو گیا ہے، ریسیشن سے آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ غم کھایا جاتا. تو غم پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دوست اگر کوئی ہے تو غم ہے. یہی اسی کو میں نے استعمال کیا ہے مقدر کے سکندر میں ایک ڈائلاگ لے کے. یہاں وہ میں ایک بوڑھا فقیر بن کر بیٹھا ہوں اور امیتابھ چھوٹا اور اس کی بہنیں قبر پہ رو رہی ہیں. تو وہ بچوں کے پاس جاتا ہے فقیر اور کہتا ہے کہ
کس کی قبر پر رو رہے ہو بیٹا؟ وہ کہتے ہیں ہماری ماں مر گئی. کہتا اٹھو اٹھو میرے ساتھ آؤ. دیکھو چاروں طرف، قبرستان کو چاروں طرف دکھاتا ہے. یہاں بھی کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کا بہن ہے، کوئی کسی کی بھائی ہے. اس شہر خاموشاں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے سب دبے پڑے ہیں. ارے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. مگر اس فقیر کا ایک بات یاد رکھنا، زندگی کا انداز بدل جائے گا کہ زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں، اور مردوں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں. خوشی تو بے وفا ہے، طوائف کی طرح چند لمحوں کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر غم تو اپنا ساتھی ہے، ایک بار آتا ہے تو کبھی لوٹ کے نہیں جاتا ہے. اس لیے خوشیوں کو ٹھوکر مار، غم کو اپنے گلے لگا، تقدیر تیرے قدموں میں ہوگی اور تو مقدر کا بادشاہ ہوگا. غم اگرچہ جہاں گسل ہے، بے بچے کہاں کی دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ شب غم کیا ہے؟ شب غم دوست نے ملنے کی جس رات کو وعدہ کیا کہ آج ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اور نہیں آیا وہ، اس کو غم کی رات کہتے ہیں، شب غم. اور وہ شب غم گزرتا نہیں ہے، گزرتی نہیں ہے. اس کا ہر لمحہ آپ کو مار دیتا ہے، دوسرا لمحہ آپ کو زندہ کر دیتا ہے، پھر مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے. انسان مر مر کے صبح تک جیتا مرتا، مرتا جیتا مرتا جیتا، ایک ایک لمحہ یہی ہوتا رہتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح، جیسے ٹیلی ویژن والے انٹرویو کہتے ہیں آپ کو کیسا لگا شب غم گزارتے ہوئے؟ تو کسوں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے. اتنا سمجھ لو کہ شب غم بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے، جو ہر گھڑی آپ کو مارتی ہے پھر زندہ چھوڑ دیتی ہے، پھر مارتی ہے پھر زندہ کر دیتی ہے. ارے مجھے مرنے سے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن یار مرنا ایک بار ہونا چاہیے تھا. کنٹینیوس مر رہا ہوں میں تو رات بھر سے. تو مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. مجھے مرنے سے انکار نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک بار مارو یار، بار بار کیا مار رہے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کہیں نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. لوگ ہماری قبر پہ آئے ہیں، کہتے ہیں بیچارے نے جوانی میں اپنی زندگی گنوا دی، موت کی نیند سو گیا. غالب کی نظروں میں یہ جو ہمدردیاں ہیں یہ رسوائی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو مرنے کے بعد جو رسوائی ہو رہی ہے، لوگ قبر پہ آ رہے ہیں اور ہمدردی جتا رہے ہیں، یہ میری محبت کی رسوائی ہے. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں کسی دریا میں غرق ہو جاتا، دریا میں ڈوب جاتا. تو کیا ہوتا؟ کچھ مگرمچھ مجھے کھا جاتے، مچھلیاں کھا جاتی، لوگوں کو میری لاش نہیں ملتی، جب لاش نہ ملتی تو جنازہ نہ اٹھتا، جب جنازہ نہ اٹھتا تو قبر نہ بنتی. تو ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کبھی مزار ہوتا، اور نہ مزار ہوتا نہ لوگ آتے اور نہ ہم ہمدردیاں جتاتے. تو اس سے بہتر یہی تھا کہ ہم غرق دریا ہو جاتے. اور ایک اللہ کی شان میں کہا ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا ہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے، یگانہ ہے وہ یکتا، ایک ہے وہ.
موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک بار اللہ میاں اپنی جھلک دکھا دو. کہا نہیں موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. بولے ایک بار ایک ذرا سی جھلک دکھائی, پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. کیونکہ اس کی خوبیاں اتنی ہیں, ایسی خوبیاں ہیں کہ اس کی ایک تجلی پڑتی ہے اور دنیا فنا ہو جاتی ہے. تو اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ یگانہ ہے, اپنے ٹائپ کا ایک ہی ہے, اور صرف ایک ہے. وہ اپنے ٹائپ کا ایک ہے اور ایک ہی ہے. جو دوئی کی بو بھی ہوتی, اور اگر کہیں بائی مسٹیک دو بھی ہوتے, یعنی اگر خدا ایک ہے, ہم کہتے ہیں بھگوان ایشور ایک ہے, اگر بائی مسٹیک کوئی دوسرا ہوتا ساتھ میں, یا اس نے کہیں اوپر والے کی ذرا سی مدد بھی کی ہوتی, تو وہ آ کے سیدھا کہتا بھائی کیا لگایا تم لوگوں نے یار, اس کے لیے 5 ٹائم عبادت کرتے ہو, ایک ٹائم میرے لیے بھی تو کرو. تو جو دوئی کی بو بھی ہوتی, جو دوئی مانے دو, اگر دو ذرا سے ایک بھی ذرا سا کوئی اس کا ہیلپ کرنے والا ہوتا تو کہیں 2-4 ہوتا. 2-4 ہوتا ہے نا, سامنے آ جاتا. تو کروڑوں سال گزر گئے, آج تک کوئی نہیں آیا جو کہے کہ میں نے اوپر والے کی مدد کی تھی تب اس نے یہ سنسار بنایا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے سر. اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ یگانہ ہے, وہ یکتا. جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں 2-4 ہوتا. اب اس میں دیکھیے الفاظ کا کھیل دیکھیے. اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ یگانہ ہے, یکتا. یکتا مانے ایک. جو دوئی مانے دو, دوئی کی بو بھی ہوتی ہے نا, ذرا اگر 2 نہ ہوتے, کسی نے دوئی ذرا سے ہیلپ بھی کر دی ہوتی اس کی, تو کہیں 2-4 ہوتا. 2-4 ہونا آمنا سامنا ہونا. آپ سے میں جب آپ ایئرپورٹ میں ملے تو ہم 2-4 ہوئے. یہ اردو کا لفظ ہے, 2-4 ہونا یعنی آمنا سامنا ہونا. تو اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ یگانہ ہے, وہ یکتا. جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں 2-4 ہوتا. کبھی بھی پریشانی میں ہو, اس سے بڑی دعا نہیں ہے زندگی میں. آپ اس شعر یاد رکھیے گا سر, اور اس شعر کو دل سے پڑھ کر جب بھی جو کچھ مانگو گے, یقین مانیے وہ آپ کو مل کے رہے گا. اور نہیں ملے تو آپ سارے گناہ میرے دامن میں ڈال دیجیے گا سر. یہ میری آزمودہ فارمولہ ہے. اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ یگانہ ہے, یکتا. جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں 2-4 ہوتا. اور اس کے بعد آخر میں اپنے بارے میں کہتے ہیں, یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب. اب اتنی بڑی بات کہے گی اللہ کی شان میں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. کتنی حرام چیز ہے, سوچ لیجئے سر. یہ اصل میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے نے آ کر ان کے کان میں یہ کہا کہ تو جس طرح دنیا کے مسئلوں کو ایک صوفیانہ انداز میں بیان کرتا ہے غالب, یہ مسائل تصوف یعنی صوفیانہ انداز میں. صوفی اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دے, دنیا کی ہر خوشی کو ترک کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس کا نام, اس کی مالا جپتا رہے, وہ صوفی کہلاتا زاہد. تو دنیا کے ہر مسئلے کو تو صوفی کی طرح جو حل کرتا ہے, یہ مسائل تصوف, اور یہ تیرا بیان غالب. تجھے یقیناً مان, ہم تجھے ولی سمجھتے, اللہ کا دوست سمجھتے. ولی میں نے دوست, اللہ کا دوست. تجھے ہم ولی سمجھتے, مگر ایک کام تو نے خراب کیا جو نہ بادہ خار ہوتا. تو شراب بہت خراب چیز ہے سر. جتنے بھی لوگوں نے وہ کہا ہے کہ وہ زائد شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو. یہ شعر ان تمام شعروں کا جواب ہے, ان تمام لغویات کا جواب ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب. تجھے ہم ولی سمجھتے
جو نہ بادہ خار ہوتا. بادہ خار، بادہ یعنی شراب، خار میں نے پینا، کھانا پینا. تو اگر بادہ خار نہ ہوتا، شراب پینے والا نہ ہوتا، تو اللہ کا دوست ہوتا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ایک وہ آدمی کی برائیاں لکھتا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کے دگنے فرشتے ہیں یہاں پر. ایک جو ہے وہ آپ کی اچھائیاں لکھ رہا ہے، ایک آپ کی برائیاں لکھ رہا ہے. میرے خیال ہے وہ اچھائی والا جو ہے وہ تو سو گیا ہوگا، اس کو چانس ہی نہیں ملتا کچھ لکھنے کا. اور برائی والا جو ہے وہ اوور ٹائم کرتا ہے بیچارہ. تو غالب کو بھی جب لے جایا گیا تو کہا کہ مجھے کیوں بھائی جہنم کیا ضرورت ہے میری، آپ کے نام بھی اتنی برائیاں ہیں. بولا فرشتوں نے لکھ دیا اور آپ نے مان لیا. جس وقت وہ برائی لکھ رہے تھے میرے کسی اکاؤنٹنٹ کی کاؤنٹر سائن ہے وہاں پر؟ نہیں ہے آپ کے پاس. ہاؤ کین آئی ٹرسٹ کہ میرا کیا ہوا ہے یہ؟ تو پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ خواہ. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، دم تحریر جس وقت لکھا جا رہا تھا اس وقت ہمارا کوئی آدمی تھا، اس نے کوئی آرڈر کاؤنٹر سائن کیا ہے؟ نہیں ہے. تو میں کیسے مانوں کہ میں نے کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ان کی کوئی نئی بنتی ہوگی تو میرے نام پہ لکھ دیا ہوگا برا انہوں نے. یہ بچنے کا تھا اچھا آسان طریقہ نکالا. بہرحال غالب صاحب کی زندگی بڑی تنگ دستی میں گزری، بھوک اور افلاس میں، تنگ دستی، کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. ایک بار ایک نواب صاحب اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا آپ کے گھر، تو آپ چل نہیں سکتے تھے، کھسک کھسک کے جاتے تھے. کھانا وانا کھانے کے بعد نواب صاحب گئے اپنی جوتیاں پہننے کے لیے تو مرزا جی وہاں، مرزا غالب کھسکتے کھسکتے جوتوں کے قریب پہنچے. انہیں کہا نہیں مرزا تم تکلیف مت کرو، میں چلا جاؤں گا. بولے میں آپ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری جوتیاں پہن کے نہ چلے جائیں. ایسے فی البدی بولنے والوں میں سے تھے سر. ایسے لوگ اب دنیا میں نہیں رہے، ان کی یادیں رہ گئی ہیں. کل پتہ نہیں ہماری بھی یادیں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی ہیں. مگر کچھ ایسا کر جائیے دنیا میں سر کہ کچھ دنیا رہتی دنیا تک ہر ایک کو یاد رکھے. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے سب کو. غالب صاحب کی تمنا تھی کہ بہادر شاہ ظفر جو زمانے کے آخری مغل بادشاہ تھے ان کے دربار میں کوئی نوکری مل جائے. وہ نہیں ملی. آپ چاہتے تھے کہ بادشاہ کو شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ تھا. آپ نے سوچا کہ مجھے اگر رکھ لیں گے تو میں ان کے شعر و شاعری میں تھوڑی ترمیم کر دوں گا. کبھی وزن اگر غلط ہو جائے تو میں وزن ٹھیک کر دیا کروں گا. مگر ان کی بدقسمتی تھی، ان کو جواب نہیں ملا. ان کے مخالف کیمپ کے ایک اور شاعر تھے استاد ذوق، ان کو وہ جواب مل گیا، وہ بادشاہ کے استاد ہو گئے. اب ویسے استاد ذوق خاندانی طور پر حجام تھے، تو آپ کے منہ سے ایک شعر نکل گیا کہ بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب تو پھر کیوں نہ دلی میں ہر ایک ناچیز نوابی کرے. بہرحال ایک دن آپ چاندنی چوک سے گزر رہے تھے تو سامنے سے استاد ذوق بادشاہ کی ٹم ٹم میں بگی میں آ رہے تھے. مرزا کو دیکھا تو اور اینٹ کے بیٹھ گئے. آپ تپتی دھوپ میں پریشان، پسینہ پسینہ، تر بتر، جیب پھٹی ہوئی لٹک رہی تھی. جیب میں پیسہ نہیں، اوپر جیب پھٹی ہوئی ہے، اور وہ اینٹ کے بیٹھ گئے. آپ نے ان کو دیکھ کے پڑھا، ایک شعر فی البدی بول دیا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے.
یہ شاعروں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کو گالی دینے ہوتی تھی تو اپنا نام لے کے گالی دیتے تھے کہ بادشاہ کا چمچا ہو گیا ہے بقول بمبئی کی زبان کے، اس لیے اکڑتا پھر رہا ہے، ورنہ اس کی وقت کیا ہے، اس کی آبرو کیا ہے زمانے میں، وہ سب جانتے ہیں۔ استاد ذوق کو بات بہت بری لگی، وہ شعر سنتے ہی تل ملا گئے، سیدھا بہادر شاہ ظفر کے دربار میں گئے، بولے سر میرا آج بڑی توہین ہوئی ہے، مرزا نوشاہ نے بیچ چوراہے پر مجھے آپ کا مصاحب کہا ہے اور میری توہین کی ہے۔ بادشاہ کو برا لگا کہ میرے استاد کی توہین، سپاہیوں کو بھیجا، بیچ سڑک سے آپ کو اسی طرح پسینے میں تر بتر کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا ہے، تو کیا ہے، تم سے تو پر آ گئے، تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو نے میرے استاد کی بھرے چوراہے پر توہین کی ہے۔ کہا نہیں پیر مرشد، میں تو اپنی ایک غزل کا ایک شعر دوہرا رہا تھا۔ کون سی غزل؟ سنا، ہم بھی سنیں گے۔ سنیے۔ آپ نے غزل نکالی، ایک رقعہ جیب میں سے نکالا اور پڑھنا شروع کیا اس کو۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ پہلے مصرے میں بادشاہ کو لپیٹ لیا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ گفتگو بات چیت، کسی کو ایڈریس کرنا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بادشاہ کو شعر اچھا لگا، بولا واہ واہ واہ، بہت خوب، مقرر مقرر۔ پھر پڑھا آپ نے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو اب جب راکھ جستجو کیا ہے۔ آپ کی جس طرح سپاہی مجھے گھسیٹ کے یہاں تک لائے ہیں، زندگی نے، تقدیر نے جو مجھ پر ایکسپیریمنٹس کیے، بھوک اور افلاس میں زندگی گزاری، اس سے سارا جسم جل گیا، جسم کے ساتھ بھوک کی آگ میں دل بھی جل گیا۔ اب میری راکھ میں کیا کرید رہے ہو تم داد دے کر، کیا تلاش کر رہے ہو، جستجو کیا ہے، کیا تلاش کر رہے ہو۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، اب کیا تلاش کر رہے ہو، مجھ میں کچھ باقی نہیں بچا اب۔ اپنے حلیے کو دیکھ کر بتاتے ہیں، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن۔ کرتا جو ہے چپکا ہوا تھا جسم سے، پسینے میں تر آئے تھے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، اب ہماری جیب کو حاجت رفو کیا ہے۔ اس زمانے میں جب کوئی سب پھٹ جاتا تھا تو اس کو رفو کرتے تھے، ترپائی کرتے تھے، عورتیں جانتی ہیں اس بات کو۔ تو آپ نے اپنے پسینے سے اپنے جیب کو چپکا لیا کہ اب میری جیب کو رفو کی ضرورت نہیں ہے، پسینے نے سارا کام کر دیا۔ اب بقول غالب کے جب خون کے 8 قطرے جلتے ہیں تو ایک قطرہ پسینہ بہتا ہے۔ تو اگر میرے جسم پر میرا کرتا پسینے سے میرے جسم پر چپک رہا ہے تو وہ پسینہ نہیں ہے، وہ میرا خون ہے۔ 8 قطرے پسینے کے پیچھے، ایک قطرے پسینے کے پیچھے 8 قطرہ خون ہوتا ہے، تب جا کے ایک قطرہ پسینہ بنتا ہے۔ سر کسی بھی مزدور کا حق ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جب اس کا ایک قطرہ بہے پسینے کا تو 8 قطرے اس نے جلائے تھے خون کے، تب جا کے اس کا پسینہ بہا۔ تو چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، یہ میرا پسینہ نہیں ہے، میرا لہو ہے۔ ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، کیا ضرورت ہے سلوانے کی۔
اس کے بعد کہتے ہیں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. کیونکہ اگر صرف لہو آتا ہے, ناک سے آکسیجن پھیپھڑوں سے لیتا ہے اور پوری باڈی میں پھیلاتا ہے, پھر کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آتا ہے, پھیپھڑے میں واپس دیتا ہے, تو لہو جو ہے وہ دل کی نوکری کر رہا ہے. تو لہو اور شاعر کسی کی نوکری نہیں کرتے سر. رگوں میں دوڑتے پھرنا یہ لہو کا کام نہیں ہے, اور نہ جا کر بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر سلام کرنا یہ بھی شاعر کا کام نہیں ہے, کلام کسی فن والے کا کام نہیں ہے, ادیب کا کام نہیں ہے. اگر آنکھ سے نہ ٹپکا کسی کا درد دیکھ کر تو وہ لہو کہلانے کے لائق نہیں ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. کسی کو روتا ہوا دیکھ لیا اور آنکھ سے پسی آنسو نکلے, اس آنسو کے پیچھے خون ہونا چاہیے سر, اور اگر آپ خون نہیں روئے تو آپ کا لہو جو ہے وہ بیکار ہے, وہ پانی ہو چکا ہے سر. ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اطراز. اس کے بعد یہ جب شعر پڑھا غالب صاحب نے تو بادشاہ بہت خوش ہوئے, اس کو نوٹوں کی بارش کر دی, ان پر انعام اور اکرام دیے, وہ شاہی لباس دیا. بولے معاف کرنا بھائی, ہم بہت بری طرح سے تم سے پیش آئے, ہم کو پتہ نہیں تھا کہ تم اتنا وہ اونچا کلام تم نے اس کا ایک شعر جو ہے وہ ہمارے استاد کو سنا دیا. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کہ یہ جو ہے استاد ذوق, یہ جب سے بادشاہ کے خاص ہو گئے ہیں مصاحب ساتھی, اور مصاحب یہ لفظ جو ہے عربی کا ہے, صاحبہ یصاحب و مصاحبتاً, یعنی چاپلوسی کرنے والا, بوٹ لکر. بادشاہ کا وہ ساتھی بن گیا ہے, بادشاہ کی جی حضوری کرتا ہے, اس لیے اکڑتا پھرتا ہے ہم لوگوں پر, ہم غریبوں پر دھونس جماتا پھرنا. ورنہ سب جانتے ہیں کہ ان کی آبرو کیا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ شعر کا جو کاغذ ہے, غزل کا کاغذ, استاد ذوق کے ہاتھ میں دیا اور محفل سے باہر نکل گئے. استاد ذوق نے اس کو آنکھ سے لگایا کہ بہت بڑی بات کہی, کاغذ دیکھا, کاغذ کھو رہا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا.